بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی چوتھی جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ مکہ میں جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی ویسے ویسے قریش کی پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ قریشی سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے مال و دولت، سرداری اور اعلیٰ اور امیر ترین گھرانے میں شادی کی پیشکش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیشکشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مکہ کے سردار حیران تھے کہ مال و دولت کی پیشکش یا کوئی اور لالچ کی ترکیب کیوں کام نہیں کرتی۔ ایک روز قریش کے کئی سردار مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آتا، اسے سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے مظالم میں حد سے آگے بڑھے جاتے ہو۔ قریش کے سرداروں نے بتوں کی مخالفت چھوڑنے کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب کا بادشاہ بنانے کی پیشکش بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کسی آسیب کا سایہ ہے تو ہم اس کا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیشکشوں کے جواب میں قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اگر تم میری تعلیمات مان لو گے تو دین اور دنیا میں تمہارا بھلا ہوگا، یعنی اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر قریش کے سردار ناراض ہوئے اور سخت مخالفت اور مقابلے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کے اس رویے سے بہت پریشان ہوئے کہ وہ آپ علیہ السلام کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی سوچ کے تحت جب حضرت ابو طالب نے بتوں کی مخالفت چھوڑنے کا ترک کرنے کا مشورہ دیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیے جائیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا، یعنی توحید کے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اس وقت تک تبلیغ اسلام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو طالب پر آپ علیہ السلام کی ثابت قدمی اور آپ علیہ السلام کے جواب کا بہت اثر ہوا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بھتیجے تم اپنے کام کو جاری رکھو، اور جب تک میرے دم میں دم ہے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں، میں تمہاری حمایت کروں گا، یعنی تمہاری سائیڈ لیتا رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہیں کروں گا۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، تمام دکھ، تکلیفیں، خوشیاں سب عارضی یعنی تھوڑے وقت کے لیے اور ختم ہونے والی ہیں۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، مصیبت پر صبر کرو، نماز کو قائم رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور مدد مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والے نہ تو لالچ میں آتے اور نہ ہی انہیں خوف دلایا جا سکتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے وہ حق اور توحید اور رسالت کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔